لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وزاهدوا في معرج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، قرابہ قرابت رشتہ داری، کسی مومن کے بارے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بات صاف ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر یہ توبہ کریں، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ اے فہم اخوانکم، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ شرط ہے، اخوانکم جزا ہے۔ جزا اس طور پر کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف فہم اخوانکم، تو اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تدبر کرنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ یہاں پھر یہ تصریح کی گئی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ اگر ایسا کریں، کیسا کریں؟ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرائط پورا کرنے کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا، ان کے جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہو جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ معاشرتی، تمدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، کوئی فرق و امتیاز ان کی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوگا۔ فَإِخْوَانُكُمْ اے فہم اخوانکم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فَإِخْوَانُكُمْ شرط کی جزا ہے، اس طور پر کہ مبتدا ہم محذوف ہے، یہ غرض ہے۔
تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اے نُبَيِّنُ، اس کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، یعنی ہم جاننے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، آیات کو تدبر کرنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے ہم آیات کو، اپنے احکام کو واضح کیے دیتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر عہد کرنے کے بعد، من بعد عہدہم، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ دیں، نکسو توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسموں کو، اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان سے، ان کفر کے سرگناؤں سے، کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، ان سے جو ایسا کریں کہ قسموں کو توڑ دیں عہد کرنے کے بعد، اور تمہارے دین میں عیب نکالنے لگیں، حملے کرنے لگیں، ان سے کیا کرو؟ جنگ کرو۔ فقاتلو، تو ان کی جگہ فقاتلو ائمۃ الکفر، فقاتلو ائمۃ الکفر، مفسر کہتے ہیں رؤوساہو، ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں سے، فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، یہاں اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ۔ یہ ذرا ایک نحوی گفتگو ہے، وہ یہ کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، فقاتلوہم ہونا چاہیے، ان سے قتل کرو، مگر ہم کی جگہ ائمۃ الکفر، ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا گیا، اس ضمیر کی جگہ ظاہر کو رکھا گیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اشارہ کرنے کے لیے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے یہ کفر کے ائمہ بن گئے ہیں، ایسا کرنے کی وجہ سے یہ کفر کے سرگنا اور سردار ہوئے کہ دوسرے لوگ جو بعد میں انہی کی پیروی کریں گے۔ تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو۔ کیوں جنگ کرو؟ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی قسموں کا، لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ایمان اے عہود لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ابن کثیر کی قرأت میں ایمان کی جگہ ایمان ہے، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لعلہم ینتہون، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ اس جگہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ قسم اور عہد و پیمان سے مراد کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کا عہد ہے، اس لیے کہ ان لوگوں سے اب کوئی اور معاہدہ کرنے کا تو کوئی سوال باقی ہی نہ رہا تھا۔ پچھلے سارے معاہدے وہ توڑ چکے تھے، ان کی عہد شکنیوں کے بنا پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان انہیں صاف صاف سنایا جا چکا تھا۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، کیف؟ اور یہ فرمان بھی صادر ہو چکا تھا کہ اب انہیں صرف اسی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ کی پابندی
قبول کر لیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ عہد و پیمان سے مراد یہاں کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کا عہد ہے۔ کہتے ہیں لعلہم ینتہون، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آئیں گے، یعنی تلوار کے زور سے ہی وہ باز آئیں گے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم نہ لڑو گے، الا تقاتلون، کیا تم نہ لڑو گے، قوماً، ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے، نکثوا ایمانہم، جو اپنے عہد توڑتے رہے، جو اپنے عہد توڑتے رہے، وہموا باخراج الرسول، اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا۔ وہم بدؤکم اول مرہ، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے۔ اتخشونہم، کیا تم ان زیادتی کرنے والوں سے، ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے، رسول کو مکہ سے نکالنے کا عزم کر لیے تھے اور زیادتی ہمیشہ کرتے رہے تھے، ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ فاللہ احق، اگر تم جزا مقدم ہے، شرط مؤخر ہے، ان کنتم مومنین شرط ہے، فاللہ احق ان تخشوہ جزا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، اس سے ڈرو۔ الا تقاتلون قوما، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے۔ اب تک تقریر کا رخ، جو تقریر پچھلی آیتوں میں گزری، یعنی پچھلی 12 آیتوں میں جو تقریر گزری، ان تمام آیات میں تقریر کا رخ مشرکین کی طرف تھا، بالخصوص ان مشرکین کی طرف تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کرنے کے بعد توڑ دیے۔ تقریر کا رخ اب تک مشرکین کی طرف تھا، اب تقریر کا رخ مسلمانوں کی طرف۔ یہ جو تقریر ہے جس کو میں بیان کیا کہ اس سورہ کے شروع سے اس سورہ میں 5 رکوع تک، 5 رکوع کے اخیر تک یہ ایک تقریر چل رہی ہے، تو اب تک تقریر کا رخ مشرکین کی طرف تھا اب سے پہلے، مگر اب تقریر کا رخ مسلمانوں کی طرف پھرتا ہے۔ یہ جو تقریر آ رہی ہے اس کا رخ کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف پھرتا ہے، یعنی براہ راست مخاطب کون ہو رہے ہیں؟ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ براہ راست مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور ان کو جنگ پر ابھارنے اور دین کے معاملہ میں کسی رشتہ اور قرابت تو اب تقریر کا رخ مسلمانوں کی طرف پھرتا اور ان کو جنگ پر ابھارنے اور دین کے معاملے میں کسی رشتہ و قرابت اور کسی دنیاوی مصلحت کا
لحاظ نہ کرنے کی پرزور تلقین کی جاتی ہے مسلمانوں کو۔ اس حصہ تقریر کی روح سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ اس صورتحال کو سامنے رکھ لینا چاہیے جو اس وقت درپیش تھی۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسلام اس تقریر کے نزول کے وقت ملک عرب کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا تھا، اور عرب میں اب کوئی ایسی بڑی طاقت نہ رہی تھی جو اس دعوت اسلامی کو دعوت مبارزت دے سکتی ہو۔ لیکن پھر بھی جو فیصلہ کن قدم اور انتہائی انقلابی قدم اس موقع پر اٹھایا جا رہا تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ الآیہ، اس کے اندر بہت سے خطرناک پہلو ظاہر بین نگاہوں کو نظر آ رہے تھے۔ اولاً تمام عہد شکن مشرک قبائل کو بیک وقت معاہدات کی منسوخی کا چیلنج دے دینا، پھر مشرکین کے لیے حج کی بندش، کعبے کی تولیت میں تغیر، رسوم جاہلیت کا کلی انسداد، یہ معنی رکھتا تھا کہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگ سی لگ جائے اور مشرکین و منافقین اپنا آخری قطرے خون تک اپنی مفادات اور تعصبات کی حفاظت کے لیے بہا دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ ثانیاً حج کو صرف اہل توحید کے لیے مخصوص کر دینے، جیسا کہ حضرت علی نے نحر کے دن ان آیات کا اعلان کرنے کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ اب سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ کا حج نہ کرے۔ تو حج کو اہل توحید کے لیے مخصوص کر دینے اور مشرکین پر کعبے کا راستہ بند کر دینے کے معنی یہ تھے کہ ملک کی آبادی کا ایک معتدبہ حصہ جو ابھی مشرک تھا، کعبہ کی طرف اس نقل و حرکت سے باز رہ جائے جو کعبہ صرف مذہبی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ معاشی حیثیت سے بھی عرب میں غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا، جس پر اس زمانے میں عرب کی معاشی زندگی کا بڑا انحصار تھا۔ ثالثاً جو لوگ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، ان کے لیے یہ معاملہ بڑی کڑی آزمائش کا تھا، کیونکہ ان کے بہت سے بھائی بند، عزیز و اقارب ابھی تک مشرک تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے مفاد قدیم نظام جاہلی کے مناصب سے وابستہ تھے۔ اب جو بظاہر تمام مشرکین عرب کا تہس نہس کر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی، تو اس کے معنی یہ تھے کہ یہ نئے مسلمان خود اپنے ہاتھوں، اپنے خاندانوں، اپنے جگر گوشوں کو پیوند خاک کریں اور ان کے جاہ و منصب اور صدیوں کے قائم شدہ امتیازات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اگرچہ فی الواقع ان میں سے کوئی خطرہ بھی عملاً بروئے کار نہ آیا۔ اعلان برات سے ملک میں حرب کلی کی آگ بھڑکنے کے بجائے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تمام اطراف و اکناف عرب سے
بچے کھچے مشرک قبائل اور امراء اور ملوک کے وفد آنے شروع ہو گئے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام اور اطاعت کا عہد کیا، اور ان کے اسلام قبول کر لینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی پوزیشن پر بحال رکھا۔ لیکن جس وقت اس نئی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا تھا، اعلان کی ابتدا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین سے اس پالیسی کی ابتدا ہوتی ہے، جس کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمایا پچھلے سبق میں کہ یہ اعلان 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہوا تھا۔ تو جس وقت اس نئی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا تھا، اس وقت تو بہرحال کوئی بھی اس نتیجہ کو پیشگی نہ دیکھ سکتا تھا، نیز یہ کہ اس اعلان کے ساتھ ہی اگر مسلمان اسے بزور نافذ کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو جاتے تو شاید یہ نتیجہ پوری طرح تیار نہ ہو جاتے جس تیاری کا اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان سے حکم دیا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین قاتلوہم يعذبهم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفع صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ الآیات۔ تو تیار نہ ہو جاتے پوری طریقے سے تو شاید یہ نتیجہ جو نکل کر آیا برآمد بھی نہ ہوتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اس موقع پر جہاد فی سبیل اللہ کی پرجوش تلقین کی جاتی اور ان کے ذہن سے ان تمام اندیشوں کو دور کیا جاتا جو اس پالیسی پر عمل کرنے میں ان کو نظر آ رہے تھے، اور ان کو ہدایت کی جاتی کہ اللہ کی مرضی پوری کرنے میں انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ یہی تقریر، یہی مضمون اس تقریر کا موضوع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفسر صاحب جلالین اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ الا تقاتلون، الا للتحزیز، الا تقاتلون میں الا تحزیز کے لیے ہے، تحزیز ابھارنے کے لیے ہے، یعنی قتال کو محبوب بنا کر ابھارا گیا۔ مخاطب اہل ایمان کو کس پر ابھارا گیا؟ قتال پر۔ تو الا یہ تحزیز کے لیے ہے، عام زبان میں ترغیب کے لیے، رغبت دلانے کے لیے۔ کس چیز کی طرف؟ قتال کی رغبت دلانے کے لیے۔ کن کو؟ اہل ایمان کو۔ الا تقاتلون، الا تحزیز کے لیے ہے، تو کیا تم قتال نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہدوں کو توڑتے رہے؟ قوما نکثوا تفسیر کر کے لغوی معنی کہ نکث ینکث ای نکث ینکث توڑنے کے معنی میں ہے، اور ایمان عہود قسموں یعنی عہدوں، تو ایمان یہاں پر عہود کے معنی میں ہے۔ کیا تم نہیں لڑو گے ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے جو اپنی قسموں کو یعنی اپنی عہدوں کو توڑتے رہے ہیں؟ وہموا باخراج رسول، اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا
قصد اور عزم کر لیے تھے، ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے۔ کہتے ہیں وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ رسول، رسول میں الف لام عہد کے لیے ہے اور موعود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے رسول کو مکہ سے نکالنے کا قصد کر لیا تھا۔ من مکہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نکالنے کا قصد کیا تھا، کہاں سے؟ مکہ سے۔ یہ اب مکہ سے نکالنے کا انہوں نے قصد کیا تھا۔ اب اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت بالخصوص کس سے لڑنے کا مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ دین اسلام میں اور مسلمانوں کے راستے میں اب بھی مکہ کے کفار، قریش کے کفار تھے۔ تو یہاں جو یہ کہا گیا کہ کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہدوں کو توڑتے رہے اور رسول کے نکالنے کا عزم کر لیے تھے۔ یہ کون عزم کیے تھے؟ مکہ کے کفار، قریش کے کفار۔ تو بات صاف ہو رہی ہے کہ یہاں بالخصوص مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے جنگ کرنے پر۔ کن سے؟ بالخصوص کن سے؟ قریش کے کفار سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اس بات کا قصد کیے تھے رسول علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کا۔ کہتے ہیں من مکہ، جبکہ وہ مشورہ کیے اخراج کے بارے میں دارالندوہ میں۔ یہ پورے ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے جو آپ سب کو معلوم ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ یعنی دارالندوہ جو مکہ ہی میں حرم سے بالکل ہی، مسجد حرام سے بالکل ہی قریب ایک بلڈنگ تھی جس کی تعمیر قصی بن کلاب نے کی تھی۔ قصی بن کلاب کوئی اور نہیں، حضور کے اجداد میں سے ہی تھے۔ تو قصی بن کلاب نے ایک بلڈنگ کی تعمیر کی تھی اور نام اس کا دارالندوہ رکھا تھا۔ اس بلڈنگ کی تعمیر کا مقصد تھا کہ قریش کے لوگ یہاں بیٹھ کر مشورہ کر سکیں۔ تو دارالندوہ قصی کی ہی تعمیر تھی، یہ ابو جہل یا ابو لہب کی تعمیر نہیں تھی۔ تو قصی بن کلاب کی یہ تعمیر تھی اور ظاہر سی بات ہے یہ تعمیر جو ہوئی تھی مشاورت کے لیے، حدیث گفتگو بات چیت کے لیے، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دارالمشاورہ تھا۔ اس دارالمشاورہ میں قریش کی ایک بیٹھک ہوئی اور قریش کے تمام سرداران، مکہ کے بڑے بڑے سرداران اس میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ ابلیس بھی اس میں حاضر ہوا اور مشورہ ہونے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ کرنا ہے۔ تو انہی میں ایک مشورہ دینے والے نے ایک مشورہ یہ بھی ہوا کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جانا ہے۔ اور بھی مشورے ہوئے، اس کا یہاں پر ذکر ہے وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ رسول، ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے رسول کو مکہ سے نکالنے کا قصد اور عزم کر لیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ مشورہ کیے دارالندوہ میں۔ کس بات کا مشورہ کیے؟ اخراج کا مشورہ کیے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ بِالْقِتَالِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہل قتال کی ابتدا وہی کیے معاہدہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ، یعنی حدیبیہ میں جو معاہدہ کفار قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش اور مومنین کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی روح سے معاہدے کے وقت سے 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہونی تھی، مگر پہلے انہوں نے جنگ کی ابتدا کی۔ کس طریقے سے کہ اگلے سال ہی یعنی سن 7 ہجری میں ہی انہوں نے
خزاعہ سے، قریش نے خزاعہ سے قتال کیا، جنگ کیا۔ یہ خزاعہ کون ہے؟ اے مسلمانوں، یہ تمہارے حلیف، خزاعہ جو تمہارے حلیف ہیں، میں بنی بکر کے ساتھ ہو کر کے، بنی بکر کے ساتھ یعنی قریش بنی بکر کے ساتھ ہو کر خزاعہ سے جنگ کیے، حالانکہ خزاعہ تمہارے حلیف تھے، تو انہوں نے بدؤکم بالقتال اول مرہ، پہلے پہل جنگ کی ابتدا کیے۔ ان سب کے باوجود جب ان کی یہ حالت ہے، اس قوم کی یہ حالت ہے، کیا حالت ہے؟ عہد شکنی کرتے رہے، رسول کو مکہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیے، اور معاہدہ کے بعد جنگ کی ابتدا کیے۔ ان سب کے باوجود ان سے لڑنے سے اے مسلمانوں تمہیں کون سی چیز روک رہی؟ اتخشونہم اے اتخافونہم، لغوی معنی بتا رہے ہیں، خشیہ یخشا، خاف یخافو، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، ان لوگوں سے ڈرتے ہو جن کا یہ حال ہے؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، حالانکہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو، تو اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، یعنی ان سے ترک قتال میں اللہ سے ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، جنگ کرو، جہاد کرو، ان سے لڑو، ان سے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، تمہارے ہاتھوں سے ان کا قتل کرا کر کے۔ وَيُخْزِيهِمْ، اور انہیں ذلیل، یذلہم لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، قید و بند اور سختی کے ذریعے سے لڑو۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے دل کو، ایمان والے کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ مما فعل بہم، بسبب اس کے جو انہوں نے یعنی قریش کے کافروں نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کے دلوں کے جلن کو مٹائے گا۔ ای کربہا، یعنی تکلیف کو، جو تکلیف اس وجہ سے ہوئی، مسلمانوں کے دلوں کی تکلیف اس وجہ سے ہوئی کہ خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور مسلمانوں کے خزاعہ کے ساتھ قریش کے کفار قتال کیے اور مارے پیٹے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو جو تکلیف پہنچی ہے، لڑو اب ان تکلیف کو۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے دلوں میں جو تکلیف ہوئی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے، اللہ رب العزت اس تکلیف کو دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ بِالرُّجُوعِ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی بخشے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا اسے توبہ کی توفیق بھی بخشے گا۔ ذرا سماعت فرمائیں، کیا کہا گیا؟ قاتلوہم، پھر کیا کہا جا رہا؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا، اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اس آیت میں ایک ہلکا سا اشارہ ہے اس امکان کی طرف جو آگے چل کر واقعہ کی صورت میں نمودار ہوا۔ مسلمان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اس اعلان کے ساتھ ہی، جو اعلان اوپر آپ نے سنا، اعلان کے ساتھ ہی ملک میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ان کی، مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارتاً انہیں بتایا گیا کہ یہ پالیسی اختیار کرنے میں جہاں اس کا امکان ہے کہ ہنگامے جنگ برپا ہوگا، وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اس اشارہ کو وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اس اشارہ کو زیادہ نمایاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ ایسا کرنے سے ایک طرف تو مسلمانوں کی تیاری جنگ ہلکی پڑ جاتی، دوسری طرف مشرکین کے لیے اس دھمکی کا پہلو بھی خفیف ہو جاتا، جس نے انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوزیشن کی نزاکت پر غور کرنے اور بالآخر نظام اسلامی میں جذب ہو جانے پر آمادہ کیا۔ تو ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی دو صفت ذکر فرما رہا، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، تم سب کچھ نہیں جانتے، اور حکیم حکمت والا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا۔ تو تمہیں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں بلا چوں چرا تمہیں اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ حکیم کا ہے، یہ فیصلہ علیم کا ہے، یہ فیصلہ اس کا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ تو تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے قتال کا، اس کی حکمت وہ جانتا ہے، اس سے کیا کچھ نتیجہ برآمد ہونے والا ہے وہ جانتا ہے۔ تو یہ کسی نادان، کسی نہ جاننے والے، کسی بیوقوف کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس ذات کا حکم ہے جو تمام حقائق سے واقف ہے، جو آج کے حالات کو بھی جانتا ہے اور کل کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے۔ حکیم یعنی اس کا ہر حکم مبنی بر حکمت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے قتال کا، تم اس حکم پر عمل کرو اور اس کی تیاری کرو۔ کہتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے گا اسے توبہ کی توفیق بھی عطا کرے گا، بالرجوع الی الاسلام، یعنی اسلام کی طرف واپس آنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ کعب سفیان، یہ تفسیر کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، جسے چاہے گا اسے توبہ کی توفیق بھی بخشے گا، یعنی اسلام کی طرف واپس ہونے کی توفیق بھی بخشے گا۔ کعب سفیان، یہ مثال پورے طور پہ درست نہیں ہے، کیونکہ ما سبق میں شروع میں خود مصنف اس بات کی تصریح کر چکے ہیں کہ یہ سورہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا، اور ابو سفیان کے بارے میں مشہور و معروف ہے، بالکل واضح بات ہے کہ فتح مکہ کے سال وہ ایمان لا چکا ہے۔ تو یہاں اس جگہ اللہ جسے چاہے گا اسے توبہ کی توفیق بھی بخشے گا، یعنی اسلام کی طرف اسے پھیرے گا بھی۔ ابو سفیان تو پہلے ہی اسلام کی طرف
آ چکے تھے، اس لیے یہ مثال یہاں پر مناسب نظر نہیں آتی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔